اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے بس اتنی بات ہی کافی ہے، وہ جس کا رزق کا کفیل ہو وہ اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے حق کو ضائع کر دے۔ اب ذرا غور کیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جن کا رزق وہ کفیل ہے، جن کی وہ پرورش کرنے والا ہے، اگر وہ اس کے حق کو ضائع کر دے، اس کا حق کو ضائع کرنا ہی گناہ گار ہونا ہے۔ اس سے پہلے جتنی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے اتنے فضائل بیان کیے کہ جنت میں گھر ہے، مختلف نعمتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اللہ نے کیا کیا انعام و اکرام عطا فرمائے گا اس کو جو اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، اپنے بچوں کی اس کے حلال کماتا ہے، کھلاتا ہے، جنت کی بشارتیں ہیں ان کے لیے۔ لیکن اب نبی سنائی جا رہی ہے، پہلے نبی تھی، اب وعید بتائی جا رہی ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے اپنے بچوں کے حق کو ضائع کر دیا تو پھر رب کائنات تمہیں اجر و ثواب نہیں دے گا بلکہ تمہیں عذاب دے گا، تم گناہ گار ہو گئے۔ حضرات محترم، جس طرح اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن ان کا حق ادا نہ کرنا یہ گناہ کا باعث ہے۔ جب انسان گناہ کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کو پھر جزا و سزا کا معاملہ تو ہونا ہی ہے۔ تو حضرات محترم، اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کسی کے حق کو بھی ضائع کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مسلم کے حدیث ہمارے کا موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے خزانچی سے کہا، کیا تم نے غلاموں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں، میں نے ابھی کھانا نہیں کھلایا۔ آپ نے فرمایا فوراً جاؤ انہیں کھانا دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے کسی غلام کا رزق روک لیا بس اتنا کام کرنا ہی اس کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے، اتنا کام ہی اس کے گناہ گار ہونے کے لیے بولیے کافی ہے۔ تو ہمیں کسی کا حق تلف نہیں کرنا ہے، اگر حق تلف کیا تو گناہ کیا، تو گناہ کرنے سے اللہ راضی بولیے نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں اور کہنا چاہوں گا، اسی طرح اسلام تو ایسا پیارا دین ہے جہاں جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانوروں کے حقوق بھی۔ اور بعض لوگ جانوروں کے ساتھ اس قدر بدسلوکی کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بولیے نہیں ہے۔ جو مرغی کا کام کرتا ہے وہ الٹی کر کے لے کے جاتا ہے ان کو لٹکا کر، اگر اس بندے کو لٹکا دیا جائے 5 منٹ کے لیے تو عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن وہ مسلمان ہو کر وہ ان پہ ظلم کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جانور کے ساتھ کی جائے تو اب دونوں میں سے کون سا بڑا گناہ ہوا؟ انسانوں کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ؟ تو جانور کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر انسان پہ کوئی ظلم کر دے، کسی کا حق تلف کر دے، وہ کہہ سکتا ہے، اپنا حال کسی کو سنا سکتا ہے، لیکن جانور مجبور ہے، وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، اپنا حال سنا نہیں سکتا، اس کی کوئی بولی سن نہیں سکتا، اس کی بولی کوئی بولی سمجھ نہیں سکتا، تو کسی حال سنائے۔ اس لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صحابہ کرام حضور سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کے قریب نہ جائیے، یہ دیوانہ وار بھاگتا اونٹ آ رہا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ اونٹ بھاگتا ہوا آیا، اس نے قدم بوسی کی اور اپنی منہ کو لے گیا نبی پاک علیہ السلام کے کان کے قریب اور سرگوشی کرنے لگا، گویا اپنا دل کا حال رسول اللہ کو سنا رہا ہے۔
ہے جی اپنے دل کا ہاتھ رسول اللہ کو سنا رہا ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. اس کے مالک کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا تیرا اونٹ جو ہے تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لے رہا ہے اور خوراک کم دیتا ہے. تو آپ نے اس کو تنبیہ کر دی. اسی طرح جو قصاب ہے وہ مرغیوں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, اس کے بعد ذبح کرتے ہیں, طرح طرح کی تکلیف انہیں دیتے ہیں. یاد رکھ لیجئے اگر کسی جانوروں کو تکلیف دی نا تو اس کا بھی تمہیں دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آخری کی سزائیں تو باقی ہے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا اور اس کو باندھ کے رکھتی, نہ اسے کھانے کو دیتی نہ اسے پینے کو دیتی. آخر وہ مر گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے. پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا بلی کو پالا, بھوکا پیاسا رکھا, کھانے کو نہیں دیا, اس سبب سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا. جب ہم جانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا, اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. اگر ہم نے اس کا حق ضائع کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ